السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات بھائیوں، یہ جنات ایک ایسا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنے سے ہم لوگ آگے کے پریشانیاں، ان سے جو پہنچنے والی پریشانیاں اور ان سے جو نقصانات جو ہوتے ہیں اپنے کو، تو اس سے بچاؤ کرنے کے طریقے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں معلومات ہونے سے آگے جا کے ہم ایسے مسئلوں میں پھنسنے سے ہم اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو سنیے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو اپنے سے چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں بولے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس نے جنات اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آنکھوں میں ایک جھلی بنائی ہے تاکہ ہم انہیں نہ دیکھ سکیں، کیونکہ اگر ہم انہیں دیکھ لیں تو خوف اور ڈر سے ہی مر جائیں، یہ صدمے سے اندھے ہو جائیں، اتنی خوفناک ان کی آنکھیں ہوتی ہے۔ ابو صلبہ الخشانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جنات تین قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے قسم والے سانپ اور کتے کی طرح نظر آتے ہیں، تیسری قسم جو آرام کے لیے رکتے ہیں پھر دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ کمزور ہوتے ہیں، اور جب یہ سورہ بقرہ کوئی گھر کے اندر کوئی بھی عورت بیٹھ کے پڑھے یا سورہ یاسین بھی پڑھے تو یہ لوگ ان لوگ سنتے ہیں، جب ان لوگ سنتے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر کئی چیزوں کی ہم لوگ پابند اور جانکاری جاننے کے وجہ سے کئی بڑے بڑے مسئلوں سے ہم لوگ ان کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک، کپڑے چینج کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تاکہ وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس نہ دیکھ سکیں۔ دوسرا، سوتے وقت رائٹ سائڈ پر سیدھی کروٹ پر سوئے اور معوذتین سورہ اخلاص فلق ناس پڑھیں۔ اور تیسری، کٹ پتلیاں یا گڑیاں وغیرہ، گھر کے اندر جو گڑیاں وغیرہ ہوتے ہیں نا بچوں کے کھیلنے کے کھلونے، ان میں پن وغیرہ لگانے سے بچیں، کیونکہ یہ اکثر وہاں ہوتے ہیں، مطلب اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، اس کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چھپے ہوئے اگر رہیں، اس کو جگہ بنا کے رہیں گھر کے اندر، تو اگر آپ انہیں پریشان کریں گے تو وہ آپ سے بدلہ لیتے ہیں۔ چارواں قسم بچاؤ کا، رات کے وقت زیادہ اونچی آواز سے بات مت کیجیے، لڑائی جھگڑے، گالیاں وغیرہ، میوزک وغیرہ رات کے 10 11 12 بجے بڑے بڑے آوازیں گھر میں، کیونکہ اس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اکیلے مت روئیں، اس سے آپ کا جن آپ کو دیکھ کر اداس ہوتا ہے اور آپ کو گلے لگنے کا انتظار کرتا ہے، تاکہ آپ کے جسم میں ٹیمپریچر ہائی کرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اکیلے میں روتے ہیں تو کوئی بھی انسان انسانیت کے نام پہ آ کر آپ کو ہے نا ہمت بولتے ہیں۔ اسی طرح جن بھی ایسے ہی لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں، ان کی تکلیف کو دیکھ کے ان کو کچھ مدد کرنا سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کے جسم میں آنے کے بعد وہ لوگ پھنس جاتے ہیں، وہ اپنا علاج کرانے کے مجبور ہو جاتا ہے، وہ جو بھی انسان ہے علاج کرانے مجبور ہوتا ہے۔ کیوں بولے تو انسان جن دو مل کر نہیں رہ سکتے، اس میں انسان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، بہت نقصان ہے، اس لیے آپ اکیلے میں مت روئیے۔ چھویں چیز جو ہے، کسی چیز کو پھینکنے یا کسی اونچی جگہ سے کودنے یا چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، کیونکہ جن سو رہا ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ان لوگ سوئے ہوئے رہتے، بیٹھے ہوئے رہتے، ان کے اوپر آپ لوگ کوئی جگہ میں سے کئی چیزوں ٹیبل وغیرہ پہ سے کوئی چیئر وغیرہ پہ سے جو پارک میں ہوتے ہیں، کچھ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں،
کچھ چیزوں پہ چھلانگ کرنا، کودنا، ناچنا، کرنا، کوئی بھی کام میں بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کریں گے تو آپ اس چیزوں سے بچ جاتے ہیں. اگر نہیں لے کے کرے تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچتی. یہ ہے مطلب. تو ساتواں جو چیز ہے، ٹوائلٹ باتھ روم میں جانے سے پہلے وہاں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا کی پابندی اور پڑھنی ضروری چاہیے. یاد سے پڑھیں، کیونکہ یہ ایک وہ ٹھکانہ ہے جو ان کی پسندیدہ جگہ ہے، وہ شیطانوں کی. 8ویں چیز، اگر آپ کو بغیر کسی بیماری کے کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ کے کان میں سیٹی بج رہی ہے یا آپ کو آگ کی بو آ رہی ہے، جلی ہوئی بو آ رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے سامنے ایک جن کھڑا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے، آپ کی جاسوسی کرتا ہے. یہ جادوگر کے ذریعے آیا ہوا ہو یا آپ کی کسی چیز کے پسند سے آپ کے قریب ہوا ہے، وہ یہ آپ کے پیچھے لگا ہوا بھی ہو، دشمن بھی ہو. تو 9واں، اگر آپ کسی جانور کو دیکھتے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں یا آپ اس سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو کچھ ریسپونڈ نہیں کرتا، کوئی جواب نہیں دیتا، تو سمجھ لیجئے وہ ایک جن ہے. 10واں، آئینے کے سامنے خود کو باپردہ مت کیجیے، اس سے آپ پر کوئی جن عاشق، آپ کا جو بھی اندر جو رہتا کپڑا اتارنے کے بعد جو بھی جسم رہتا، اس کو دیکھ کر جن عاشق ہو جاتے ہیں. عاشق بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ رہنے لگے گا، اور پھر اگر کوئی انسان آپ کے قریب آئے گا تو وہ برداشت نہیں کرے گا. مطلب شوہر ہو، وہ ایک بار لگ گیا آپ کو عاشق کے طور پہ، آپ کا شوہر ہو، یا کوئی آپ کی شادی کسی سے کرنے کے لیے منگنی کر دی گئی ہو کسی بچے سے یا کوئی بچی سے، تو وہ قریب ہونے کے لیے، مطلب شادی کا ٹائم قریب ہو رہا ہے یا شادی ہو گئی تو مرد اپنے بیوی کے قریب محبت سے بات کرنے کے لیے آیا، تو قریب ہونے کا مطلب یہ ہے. اور آپ کے قریب آنے والے کو تکلیف پہنچائے گا وہ شیطان، وہ عاشق جن. دیکھیے، ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اس کے ذکر میں بہت طاقت ہے. اس کا ذکر کرتے رہیے اپنے آپ پر. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کیجئے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور ہو سکے تو پانی پر بھی دم کر کے اس پانی میں دوسرا پانی ایڈ کر کے پیا کیجئے. صبح و شام کے اذکار بھی پڑھیے. آپ کو بہت بہتر قلعہ ہے، یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی اور بہت بڑی آپ کی حفاظت ہے یہ. تو اسلامک سسٹر، اپنے بال کھلے مت رکھیں کیجئے. کیوں بولے تو سر کو ڈھانک کر رکھیں. زیادہ خوشبو مت لگائیں عورتیں. چلا کر باتیں مت کیا کیجئے. گھر کے اندر کوئی بھائی پہ، کوئی بہن چیخو پکار کرنا، اور کوئی بھی چھوٹے چیزوں پہ بڑے آوازیں کرنا، ایسا کرنے سے جنات ان ساری چیزوں پر عاشق ہو جاتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارا مذہب ہم پر پابندی لگانے کے لیے ایسی سب چیزوں سے بالکل نہیں روکتا. ہر بات میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے روکا جاتا ہے. یہ بات کو سمجھیے. ہمارا اسلام جو ہے کوئی بھی چیز سے کیوں منع کرتا بولے تو اس میں بہت بڑا مطلب رہتا. وہ مطلب رہنے سے ہم کو یہ منع ہوتی رہتی. اس لیے آپ کو میں بولتا ہوں کہ صبح و شام کے اذکار پڑھیے. اور آپ پہ کوئی بڑا مسئلہ ہو، یہ پڑھنے کے بعد کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ایک بہتر راقی علاج کرنے والوں سے آپ رابطہ کیجئے اور علاج کروائیے اپنا. آپ خود علاج کرنے سے باہر ہو گئے ہیں، مطلب آپ کچھ تکلیف میں ہو گئے تو کہ پورے کرنے کے بعد بھی تکلیف ہے، تو آپ کو دوسروں سے علاج کرانا ضروری ہے. اس لیے بھائیوں بہنوں، جو بھی ہے ہمارے اسلامک سسٹرز اور ہمارے اسلامک جو بھی بھائیوں ہیں، تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج کرائیے. اور آپ کا علاج رقیہ شرعیہ اور اسلامک ٹریٹمنٹ جو ہے یہ تو جھاڑ پھونک دم ہے، یہ اس کے وجہ سے آپ کو علاج پورا کمپلیٹ ہوگا. دوسرے سے علاج نہیں ہوگا. غیر شرعی علاج، نیمبو ناریل وغیرہ سب غلط علاجیں ہیں.
اس میں ایمان بک جاتا. بہت سارے نقصانات ہیں لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے جو علاج کروانے کا، اور جو نقصان ہے وہ شیطان برے چیزوں کی ہے. تو اللہ سے دعا ہے، آپ ان چیزوں کی تھوڑی معلومات آپ کو میں دینا چاہا اور میں آپ کے سامنے اس معلومات کو رکھا. اور میرا نام شیخ ابو بکر، آندھرا پردیش، کرشنا ڈسٹرکٹ، ایور. اور میں آپ کو ایک نمبر بھی دے رہا ہوں، کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. اللہ اور ڈھیر ساری معلومات ہم سے آپ کو ملتے رہے گی انشاءاللہ. اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لگے رہی ہیں، انشاءاللہ اور کئی معلومات آپ کے سامنے آئیں گے.